عبد الباسط بدین سے پوچھتے ہیں میری عمر 18 سال ہے، میرے ابو کا زرعی دواؤں کا کاروبار ہے، یعنی وہ میری شادی کے اخراجات بآسانی برداشت کر سکتے ہیں۔ میں اپنے ابو کے ساتھ دکان میں ہاتھ بٹاتا ہوں، یعنی میری اپنی کوئی انکم نہیں ہے، جبکہ میں مجزنی اور بدنظری کے گناہ میں ملوث ہوں۔ میں نے کئی بار اپنے والدین کو اپنے نکاح کے لیے کہا، لیکن وہ ہر بار میری بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ابھی چھوٹے ہو، اب بتائیں میں کیا کروں۔ جب آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا رہے ہیں تو پھر آپ کے باپ کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کا نکاح کر دیں۔ اگر وہ نکاح نہیں کرتے تو کوئی گناہ آپ سے ہوتا ہے تو وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہوں گے اس میں۔ تو اس لیے میں تو ان بچوں کی شادی سے منع کرتا ہوں جو ذمہ داری نہیں پوری کر رہے، باپ کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹا رہے کاروبار میں اور پڑے ہوئے ہیں پوستیوں کی طرح، تو ان کو منع کیا جائے گا بھائی اپنے خرچے پہ کرو شادی، کیونکہ وہ بچے پھر کر کچھ نہیں رہے ہوتے، شادی ہوتی ہے وہ بہو بھی ابا کے خرچے پہ، بچے بھی ابا کے خرچے پہ، وہ سارا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ابا کے لیے، تو بچہ اور سست ہو جاتا ہے اس سے۔ لیکن اگر آپ والد کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا رہے ہیں اور ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو پھر یا تو والد صاحب آپ کو خرچہ دیں الگ سے آپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کا، یا پروفٹ میں شیئر دیں آپ کو، تاکہ آپ پھر اپنے خرچے پہ شادی کر لو اپنی۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کریں آپ کا۔ اور قرآن میں سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، کہ تمہاری اولادوں میں جو بغیر نکاح کے ہوں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ اور اللہ نے فرمایا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اس نکاح کی برکت سے کیا ہوگا کہ اور مال میں اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ تو یہ حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب کو حکم دیا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تو شباب کی عمر جو ہے وہ 15 سال سے شروع ہو جاتی ہے، تو لڑکا اگر 15 سال کا ہو جائے تو شرعی لحاظ سے پھر وہ شادی کی عمر ہے، وہ بچہ نہیں ہے۔ تو بہت ہی غلط، اور یہی اصل عمر ہے، اس میں بگڑنے کا اندیشہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس عمر میں اگر نکاح کر دیا جائے تو بیوی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بیوی کو بھی شوہر سے بہت محبت ہوتی ہے۔ محبت کی تو عمر ہی یہی ہے، جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے وہ جذبات تو انسان کے ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ جب نیچر تقاضا کر رہی ہے نکاح کا اس وقت اس کو کہا جائے کہ یہ عمر نہیں ہے، تو اس کا مطلب فطرت نے غلط کیا ہے۔ ایسے جیسے بھوک لگ رہی ہے اور آپ کہیں کھانے کا ٹائم نہیں چونکہ بھوک لگ رہی ہے، تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ جب بھوک لگ رہی ہے وہی تو کھانے کا ٹائم ہے۔ تو جب لڑکا لڑکی میں جذبات پیدا ہو جائیں جو بالغ ہوتے ہی پیدا ہو جاتے ہیں تو وہی ان کی صحیح عمر ہے نکاح کرنے کی۔ کہہ رہے ہیں ہم الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اسلام ہی کو فالو کرتے ہیں، جبکہ دوسرے مذہب کے لوگ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو اسی کو فالو کرتے ہیں اور اسی طرح مر جاتے ہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں گے جب اللہ نے ہی انہیں اس مذہب کے لوگوں میں پیدا کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ دیکھیں غیر مسلم گھر میں جو بچہ پیدا ہوا تو جب تک وہ بچہ ہے تو اس سے سوال نہیں ہوگا، اگر وہ مر بھی گیا تو پھر اس سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں سوال نہیں ہوگا اور جہنم میں نہیں جائے گا وہ۔ لیکن جب وہ بالغ ہو گیا اور اس میں شعور آ گیا، اس کو اللہ نے مختلف مذاہب کو پرکھنے کا موقع دے دیا، صحیح اور کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کی اللہ نے اس کو تمیز دے دی، شعور دے دیا، تو پھر اس سے بہرحال آخرت میں سوال ہوگا کہ اس نے اتنے سارے مذاہب تھے اور اتنی ساری تعلیمات تھیں تو ان میں اس نے تحقیق کر کے صحیح راستہ اختیار کیوں نہیں کیا۔ ایک غیر مسلم کی میرے سے بحث ہوئی، وہ عیسائی تھے، کرسچن تھے، میری ذرا گپ شپ تھی ان سے، تو میں نے ان کو محبت سے اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے مجھ پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اگر مجھے مسلمان پیدا کرنا تھا تو مسلم گھر میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ تو بس اللہ نے مجھے عیسائی گھر میں پیدا کیا تو پھر اس کا مطلب عیسائی میں ٹھیک ہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہندو میں پیدا ہوتا ہے وہ پھر ہندو ہو کے ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہاں وہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب پھر وہ پتھر کے بنے ہوئے بت کی جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے؟ تو یہاں آ کے وہ چپ ہو گیا۔ تو ظاہر ہے جب کوئی شخص ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہو، بالغ ہونے کے بعد وہ پتھر سے بنے ہوئے بت کے سامنے جھکتا ہے تو محض اس بیس پہ کہ میرے ابا اس کے سامنے جھکتے ہیں تو میں بھی جھکوں گا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس عیسائی سے میں نے یہ بھی کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص چور کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا اس کے لیے چوری الاؤڈ ہوگی؟ حکومت اس کو اس بیس پہ چھوڑ دے گی چونکہ آپ کے ابا بھی چور تھے، اماں بھی چور تھیں، دادا بھی چور تھے، نانا بھی چور تھے، لہٰذا اب آپ نے بھی چوری کر لی تو کوئی سزا نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ جی آپ کے ابا بھی معاذ اللہ چرسی تھے، آپ کی اماں بھی چرسی تھیں، آپ کے نانا بھی چرس تھی، اور نانی کا بھی رپورٹ یہ ہے کہ وہ ہیروئن کے 2-4 سٹے لگا لیا کرتی تھیں، تو اگر آپ نے چرس پی لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فلاں بھی آپ کے خاندان میں ہیروئن چی تھا، فلاں بھی ہیروئن چی تھی تو آپ نے بھی ہیروئن پی لی۔ اور بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اسمگلنگ، ہیروئن کی اسمگلنگ، ایک تو اسمگلنگ اوپر سے ہیروئن کی، آپ کے باپ دادا یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اگر آپ نے بھی کر لیا تو کیا ہے؟ تو کیا اس بیس پہ کوئی گورنمنٹ ایسی ہے جو کسی کو چھوڑ دے؟ ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ بھی نہیں معاف کرے گا کہ جب آپ بالغ ہو گئے، آپ میں شعور ہو گیا، آپ کو اس کھرے اور کھوٹے کا فرق معلوم ہو گیا، تو پھر آپ کو محض اس بیس پہ کہ میرے باپ دادا کیا کرتے تھے، اس بیس پہ آپ کو قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہ کوئی ظلم نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ ظلم جب ہوتا جب آپ چھوٹے تھے اور اس وقت جو ہے وہ
آپ میں عقل ہے ہی نہیں اور پھر بھی آپ کو اللہ جہنم میں ڈال دے، تو قرآن کہتا ہے اللہ ایسا نہیں کرتا، ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اور جب تک آزمائش نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی طرف سے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔